السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 9 جمادی الاولیٰ، دن اتوار ہے اور انگریزی تاریخ 4 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ پیدل حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے نوجوان کو مہینوں بعد ملا ویزا، ہوا روانہ۔ پاکستان کے شہر اوکاڑا سے تعلق رکھنے والا نوجوان پیدل فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کوٹا سے روانہ ہو گیا۔ عثمان ارشد پیدل فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اپنے سفر کا آغاز کوئٹہ سے کرتے ہوئے پہلے مستونگ، نوشکی، نوکنڈی، دال بندین اور تفتان سے ہوتے ہوئے ایران جائیں گے۔ اس کے بعد عثمان ارشد ایران سے عراق اور پھر کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچیں گے۔ اس دوران عثمان ارشد کو 5400 کلومیٹر سفر پیدل طے کرنا ہوگا اور وہ تقریباً 6 ماہ میں مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ واضح رہے کہ پیدل فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے عثمان ارشد 1 اکتوبر کو اوکاڑا سے روانہ ہوئے تھے، مگر ویزے کے حصول کے لیے عثمان ارشد کو تقریباً 1 ماہ کوئٹہ میں قیام کرنا پڑا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کی معروف اداکارہ مایا علی نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انسٹاگرام پر خانہ کعبہ سے چند تصاویر اور ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مایا علی نے مداحوں سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ بے شک وہ جسے چاہے اور جب چاہے بلائے۔ میں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے۔ اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کہ ہر چیز کے لیے الحمدللہ۔ سعودی عرب اور اقوام متحدہ کی کابل میں سفارت خانے پر حملے کی مذمت۔ سعودی عرب اور اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں سعودی عرب کی جانب سے ہر قسم کی دہشت گردانہ اور پرتشدد کارروائیوں کو مسترد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیان میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل نے ایک بیان میں سفارتی اور قونصلر احاطے کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ حملے کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ سلامتی کونسل نے حملے میں زخمی ہونے والے سیکیورٹی گارڈ کی جلد اور مکمل صحت یابی کی خواہش بھی ظاہر کی۔ واضح ہے کہ پاکستانی سفارت خانے پر کیے جانے والے اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، جس پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی ذمہ داری داعش کی جانب سے قبول کرنے کی خبروں کی صداقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم افغانستان کے حکام کے ساتھ مل کر اور آزادانہ طور پر ان اطلاعات کی صداقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر کاوشیں کرنی ہوں گی۔ بغیر حجاب عالمی مقابلے میں حصہ لینے والی ایرانی کھلاڑی کے گھر کو مسمار کر دیا گیا۔ بغیر حجاب عالمی مقابلے میں حصہ لینے والی ایرانی کوہ پیما الناز رکابی کا ایران میں گھر مسمار کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی کھلاڑی الناز رکابی نے رواں سال اکتوبر میں جنوبی کوریا میں کوہ پیمائی کے عالمی مقابلے میں بغیر حجاب شرکت کی تھی۔ اس کے بعد الناز رکابی نے وطن واپسی پر اپنے اس عمل پر معافی بھی مانگی تھی۔ رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں الناز رکابی کا گھر گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس حوالے سے مقامی میڈیا کا کہنا تھا کہ الناز رکابی کی فیملی کے پاس گھر کی تعمیر کا پرمٹ نہیں تھا، جس کے باعث اس مکان کو گرا دیا گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایران میں اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ حجاب کے حوالے سے بنائے گئے قانون کا جائزہ لے رہی ہے۔ اٹارنی جنرل محمد جعفر منتظری نے کہا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ دونوں اس معاملے پر کام کر رہی ہیں اور جائزہ لے رہی ہیں کہ کیا اس قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تاہم اٹارنی جنرل نے یہ واضح نہیں کیا کہ اس قانون میں کیا تبدیلی ہوگی، لیکن کہا کہ جائزہ کمیٹی نے بدھ کو پارلیمان کے ثقافتی کمیشن سے ملاقات کی اور 1 یا 2 ہفتوں تک نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ واضح رہے کہ جب حجاب کا قانون لاگو کیا گیا تو کچھ خواتین تنگ جینز اور ڈھیلے ڈھالے اور رنگ برنگے حجابوں میں نظر آئیں، لیکن رواں برس جولائی میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اس قانون کو مکمل روح کے ساتھ لاگو کرنے کا حکم دیا۔ تاہم کچھ لبرل
اور برہنگی پسند خواتین نے اس قانون کی پاسداری نہیں کی، جس کے بعد انہوں نے حجاب اور اسلام مخالف مظاہرے کیے، جن میں ان لبرل اور گناہ پسند حلقوں کو امریکہ اور مغربی ملکوں کا بڑے پیمانے پر ساتھ ملا۔ ایک تیسری خبر میں ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ حکام نے 4 ایسے افراد کو پھانسی کی سزا دی ہے جن پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ افراد جاسوس ہتھیاروں سے لیس تھے اور یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی سے کرپٹو کرنسی کی صورت میں معاوضہ لیتے تھے۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر وحشیانہ بمباری۔ غزہ میں آج اسرائیلی فوج کے لڑاکا طیاروں نے بمباری کی، جس میں ایک عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جنگی طیاروں نے مغربی کنارے میں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جس میں ایک اسلحہ ڈیپو اور ایک خفیہ ٹنل کو تباہ کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ رواں ہفتے صرف غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینی نوجوانوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے الزام عائد کیا کہ اس زیر زمین خفیہ ٹنل کے ذریعے حماس کے کارکنان غزہ سے اسرائیلی سرزمین میں داخل ہوتے تھے اور یہودی آباد کاروں سمیت سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بناتے تھے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اپنے دعوے میں مزید کہا کہ جنگی طیاروں نے یہ کارروائی حماس کی جانب سے اسرائیلی سرزمین پر داغے گئے ایک راکٹ کے جواب میں کی، تاہم حماس نے اسرائیلی دعوے کو مسترد کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رواں برس اب تک 125 سے زائد فلسطینی نوجوان شہید ہو چکے ہیں، جو 1967 میں اسرائیلی قبضے کے بعد سے ایک سال میں اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ موبائل سے سن کر قرآن کریم حفظ کر لیا۔ پاکستان کے شہر میاوالی کے علاقے کندیاں کے 28 سالہ بلال اور 26 سالہ عنصر پیدائشی طور پر بصارت سے محروم ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ یہ دونوں بھائی دنیاوی تعلیم کے پیمانے کے لحاظ سے ان پڑھ ہیں، تاہم دونوں حافظ قرآن ہیں۔ دونوں بھائیوں نے شروع میں قرآن کریم کا کچھ حصہ مقامی مدرسے میں حفظ کیا، اس کے بعد باقی قرآن کریم انہوں نے موبائل فون سے سن کر حفظ کیا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں بھائی اپنے گھر کی بیٹھک میں ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ایمپلیفائر، MP3 اور LED بلب وغیرہ کی مرمت بھی کرتے ہیں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے بجلی اور الیکٹرانکس آلات کی مرمت کا کام کسی استاد سے نہیں سیکھا، بلکہ کباڑی سے خریدی ہوئی اور گھر میں ناکارہ اشیاء کو کھول کر ان کی اندرونی ساخت سے واقفیت حاصل کر کے یہ کام سیکھا۔ دونوں بھائی بازار سے گھر کے لیے سودا سلف بھی خود لاتے ہیں اور پیسے گننے کے علاوہ جعلی اور اصلی نوٹ کی پہچان بھی کر سکتے ہیں۔ بلال اور عنصر گزشتہ کچھ عرصے سے سرکاری امداد بند ہونے کے باعث معاشی مشکلات کا شکار ہیں اور حکومت سے ملازمت کی استدعا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر یوکرین جنگ بند کرانے کے لیے روسی صدر سے ملاقات پر تیار۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر روس کو یوکرین جنگ بند کرنے میں دلچسپی ہو اور وہ جنگ کو ختم کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہو تو وہ روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کے بعد صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ صدر جو بائیڈن اور صدر میکرون نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور یوکرین کو اپنی مرضی کے خلاف کوئی سمجھوتا کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ ادھر صدر جو بائیڈن کی صدر پوتین سے ملاقات کی تجویز پر روس نے کہا کہ صدر پوتین نے ملکی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ روسی صدر کے ترجمان نے کہا کہ روس امریکی شرائط ماننے کے لیے قطعاً تیار رہی ہے۔ روسی صدر کے ترجمان نے مزید کہا کہ اگر امریکہ روس کے نئے خطوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر بات چیت کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ انہیں صدر بائیڈن کے خیالات سے مکمل اتفاق ہے اور وہ کبھی یوکرین کو کوئی ایسا سمجھوتا کرنے کے لیے نہیں کہیں گے جو یوکرین کو قبول نہ ہو۔ قطر ورلڈ کپ ہیا کارڈ حاصل کرنے والوں میں انڈین شہری دوسرے نمبر پر۔
قطر میں منعقدہ فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے حیا کارڈ حاصل کرنے والوں میں سعودی شہری سر فہرست ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حیا کارڈ کی سب سے زیادہ درخواستیں سعودی عرب کی طرف سے موصول ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ حیا کارڈ رکھنے والے افراد کے لیے عمرے کا ویزا فری ہے۔ اس کے علاوہ حیا کارڈ رکھنے والوں پر کسی بھی قسم کی پابندی عائد نہیں ہے، وہ جب چاہیں ملک میں داخل ہو سکتے ہیں اور جب جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ مختلف میچوں میں سعودی شہریوں کی شرکت سب سے زیادہ رہی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ حیا کارڈ حاصل کرنے والوں میں دوسرے نمبر پر انڈین شہری ہیں، تیسرے نمبر پر امریکی، چوتھے نمبر پر برطانوی، جبکہ پانچویں نمبر پر میکسیکو کے شہری ہیں۔ انتظامیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک 20 لاکھ افراد نے مجموعی طور پر حیا کارڈ حاصل کیا ہے، جبکہ ورلڈ کپ کے ضمن میں منعقدہ فیفا فیسٹیول میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد شرکت کر چکے ہیں۔